اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایلون مسک ایز اے اسٹوڈنٹ امریکہ آیا اور چند ہی سالوں میں کاروباری ترقی کرتے ہوئے بلینئر بن گیا۔ اس نے 1995 میں ایک سافٹ ویئر بنائے جو سٹی گائیڈ کے اوپر تھا اور نیوز پیپرز کے لیے تھا۔ وہ اس نے $22 ملین میں کمپیکٹ کمپنی کو بھیجا اور اس کے بعد جو $22 ملین اسے ملے وہ اس نے پے پیل میں انویسٹ کر دیا۔ پے پیل آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریمیٹنسز کی یا پیمنٹ کی سافٹ ویئر تھی۔ 5 سال بعد اس نے پے پیل کو بھی ای بے کو فروغ کر دیا اور اس سے اس کو 100 ملین کا منافع ہوا۔ یہ 100 ملین کا منافع اس نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا کو قائم کرنے میں لگا دیا۔ یہ دونوں کمپنیاں اسپیس ایکس اور ٹیسلا جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ تھیں اور انوویشن کی بنیاد پہ تھیں اور کافی رسکی تھی۔ اسپیس ایکس میں اس کو بہت ساری ناکامی ہوئی۔ اسپیس ایکس نے جو 3 راکٹ لانچ کیے شروع میں وہ سارے فضا میں پھٹ گئے اور ناکام ہوئے۔ آخری راکٹ، چوتھا راکٹ فیلکن 1 کامیاب ہوا اور وہ آربٹ میں پہنچ گیا اور اس کے بعد ناسا نے اس کو $1 بلین کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا۔ اسی طرح ٹیسلا جو الیکٹرانک کار بنانے والی کمپنی تھی، اس کو شروع میں بہت دشواریاں ہوئیں۔ سپلائی چین میں اس کو بہت مشکل آ رہی تھی اور ٹیسلا پروفیٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی۔ بینکرپسی کا سامنا تھا اور بینکرپسی سے چند ہفتے پہلے ہی وہ اس کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ٹیسلا پروفیٹیبل ہو گئی اور ٹیسلا کا IPO کر دیا۔ ٹیسلا کا IPO غالباً 2010 میں ہوا اور ایلون مسک بلینئر بن گیا۔ لیکن یہاں پہ وہ نہیں رکا، اس کی کمپنیاں اسپیس ایکس اور ٹیسلا ترقی کرتی چلی گئیں۔ 2022 کے اندر ٹیسلا کی اور اسپیس ایکس کی ویلیویشن اتنی بڑھ گئی کہ ایلون مسک دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایلون مسک پھر یہاں پر بھی نہیں رکا۔ ایلون مسک نے اس کے بعد اور کمپنیاں قائم کی۔ اس نے ٹویٹر کو خریدا، اس نے گروک بنایا، اس نے اوپن انٹیلیجنس کی کمپنی XAI بنائی، اس نے اسٹار لنک جیسے کمپنی بنائی اور 2026 میں اس نے ان 4-5 کمپنیوں کو ضم کر کے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا IPO کیا جس کی ویلیویشن $2 ٹریلین کی تھی۔ اس IPO کے ذریعے ایلون مسک نے $87 بلین کی لیکوڈیٹی اکٹھا کی، انویسٹرز کی جیب سے نکل کے ایلون مسک کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھیں آج ہم ایلون مسک کی حکمت عملی کو ڈسکس کریں گے۔ اس سارے پروسیس میں ایلون مسک نے کیا کیا؟ اس سارے پروسیس میں ایلون مسک نے اپنے کیپٹل کو ری انویسٹ کیا، اس نے مارکیٹ میں پیسے کو رول کیا، اس نے ویلیو کریشن کی بات کی، اس نے رسک ٹیکنگ کی بات کی اور رسک ٹیکنگ کے ذریعے اور انویسٹمنٹ کے ذریعے آگے بڑھتا چلا گیا۔ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ ہم ایسی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کوئی گولڈ میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی سلور میں انویسٹ کرتے ہیں، کوئی بٹ کوائن میں ڈال رہا ہے پیسے، کوئی $US میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے پیسے بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن ابھی ہم حدیث و قرآن سے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ان چیزوں میں زیادہ برکت نہیں ہے، اس میں ہم محنت نہیں کر رہے، ہم اس میں رسک ٹیکنگ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رسک ٹیکنگ کی، جو حکمت عملی رسک ٹیکنگ کی ایلون مسک نے اپنائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ دیکھیں تجارت میں رسک ہے اور سود میں کوئی رسک نہیں، یعنی کہ قرآن اور اللہ رب العزت ہمیں رسک لینے کا کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے پیسوں کو مارکیٹ میں لانے کا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی آمدنی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی آمدنی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور وہ تجارت جو نہایت دیانتداری اور ایمانداری سے کی جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی پراپرٹی اور کوئی اثاثہ بیچتا ہے اور وہ دوسرے ایسے ہی پراپرٹی اور اثاثے میں انویسٹ نہیں کرتا تو اس کو اس بات کا حق نہیں کہ اس میں برکت دی جائے۔ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کریں، اپنے کیپٹل کو انویسٹ کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ ہم توکل کرنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم توکل کرتے ہیں جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح رزق پرووائڈ کرتا ہے جیسے وہ پرندوں کو رزق پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ پرندے صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں اور واپس سیر ہو کر اپنے گھونسلے میں واپس لیتے ہیں۔ قرآن کیلکولیٹڈ رزق کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیلکولیٹڈ رزق لیں، اندھا دھند رزق کی بات نہیں کرتا۔
اندھا دھند رسک گیملنگ میں لیا جاتا ہے، اندھا دھند رسک ہم اسٹاک کے اتار چڑھاؤ پہ لیتے ہیں، اندھا دھند رسک ہم بٹ کوائنس میں لیتے ہیں یا دوسری چیزوں میں لیتے ہیں۔ ہم جب اپنا کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں، اپنا بزنس بلڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں۔ یہ 4 حکمت عملیاں تھیں جس پہ عمل کر کے ایلون مسک اور دوسرے بزنس مین بھی پیسے بناتے ہیں، جس میں رسک ٹیکنگ ہے، ری انویسٹمنٹ ہے، پیسے کو مارکیٹ میں لانا ہے، ویلیو کریشن ہے۔ ایلون مسک نے نادانستہ طور پر ان حکمت عملی کو، ان کائناتی راز کو فالو کیا جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایلون مسک کی شخصیت کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کی شخصیت اینٹی اسلامک اور اس کے اینٹی اسلامی فوبک بیانات بڑے عیاں ہیں، سب کو پتہ ہے، بٹ یہاں پر ہم اس کی وہ تجارتی مائنڈ سیٹ کو یا اس کے بزنس مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے۔ دیکھیے، قرآن ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو پیسے گن گن کر جمع کرتے ہیں، جو مارکیٹ میں نہیں لاتے۔ ہم سود پہ پیسے رکھوا دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی سود میں پیسے رکھواتی ہے۔ سود پہلی بات تو حرام ہے، اور سود اگر نہ بھی ہو، ایسے انویسٹمنٹ، ایسے ڈپازٹس میں رکھوا دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اسلام اور قرآن محنت کی بات کرتے ہیں، اپنے کیپٹل کو لگانے کی بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نئی ایجادات نہیں کر پاتے، ہم ویلیو کریشن نہیں کر رہے، ہم انوویشن نہیں کر رہے۔ مسلمان ایجادات میں پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اس طرح سے رسک ٹیکنگ یا انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔